چنانچہ بغداد جب پوری دنیا کا مرکز تھا، اس وقت کفار نے سوچا کہ مسلمانوں کے معاشرے کا اندازہ تو لگایا جائے کہ کیا وجہ ہے کہ یہ جہاں جاتے ہیں کامیابی ان کے قدم چومتی ہے، ان کے ماحول میں آپس میں میل جو لین دین یہ کیسا ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایک آدمی کو بھیجا کہ جائیں اور ان کے ماحول معاشرت کو ذرا اسٹڈی کر کے آئیں۔ وہ آیا، بغداد پہنچا تو تھکا ہوا تھا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں کھانا کھا لوں، لہذا وہ ایک ریسٹورنٹ پہ آ گیا اور وہاں بیٹھ کے اس نے کھانا کھانا شروع کیا۔ مگر اس نے فیل کیا کہ کھانے کے دوران ایک اور بندہ تھا جو قریب کھانا کھا رہا تھا اور وہ کبھی کبھی اس کی طرف دیکھ رہا تھا، تو اس کو فیل ہوا کہ یہ بندہ مجھے واچ کر رہا ہے۔ اس نے دل میں سوچا میں پردیسی ہوں، نووارد ہوں، یہ ذرا میری شکل کو دیکھ کے پہچان رہا ہوگا کہ یہ باہر سے آیا ہے۔ خیر اس نے کھانا کھا لیا۔ جب کھانا کھا لیا تو اس کے بعد یہ کاؤنٹر پر آیا اور اس سے کہا کہ جی میں نے کھانا کھا لیا، مجھے بل بتائیں۔ اس نے کہا جناب آپ کا بل تو پے ہو چکا۔ میرا بل کیسے پے ہو چکا؟ اس نے کہا جب آپ کھانا کھا رہے تھے تو جو بندہ آپ کے سامنے قریب بیٹھا ہوا تھا وہ اپنا بل پے کرنے کے لیے آیا اور کہنے لگا کہ فلاں بندہ مجھے چہرے مورے سے پردیسی نظر آتا ہے، آج وہ میرا مہمان ہے، میں اس کے پیسے ادا کر دیتا ہوں، بتانے کی ضرورت اس لیے نہیں کہ اجر مجھے اپنے اللہ سے چاہیے۔ وہ حیران کہ اچھا یہ اتنے بھی خوش اخلاق لوگ ہوتے ہیں کہ انسان کے کھانے کی قیمت ادا کر دیتے ہیں اور شکریہ کا لفظ بھی سننا پسند نہیں کرتے کہ ہم نے تو اللہ سے اجر لینا ہے۔ آگے گیا، اس کو کوئی چیز خریدنی تھی، اس نے سوچا میں بازار سے وہ چیز خرید لیتا ہوں۔ چنانچہ وہ ایک دکان پر پہنچا اور دکاندار سے کہا بھئی آپ کے پاس فلاں چیز ہے؟ اس نے کہا ہے۔ جی آپ وہ چیز کتنے میں دیں گے؟ اس نے کہا میں 10 ریال میں دوں گا۔ بھئی مجھے دے دیجئے۔ کہنے لگے آپ ذرا میرے ساتھ کوآپریٹ کریں، سامنے جو دکاندار ہے نا آپ اس کے پاس چلے جائیں، یہی چیز آپ کو اتنی ہی پرائس میں وہاں سے مل جائے گی۔ وہ سامنے چلا گیا، وہاں اس نے جا کے وہ چیز مانگی، اس نے 10 درہم بتائے تو 10 درہم میں اس نے وہ چیز لے لی۔ لیکن اس کے ذہن میں خیال آیا یار پہلے دکاندار نے خود کچھ نہیں لیا اور مجھے دوسرے کی طرف ڈائریکٹ کر دیا، یہ کیا مسئلہ ہے؟ وہ لوٹ کے پہلے دکاندار کے پاس آیا اور اس دکاندار سے کہتا ہے کہ جناب آپ کے پاس چیز تھی نہیں یا آپ نے مجھے بیچی نہیں؟ اس نے کہا بھئی چیز تھی مگر میں چاہتا تھا کہ آپ سامنے والے دکاندار سے لیں۔ اس نے کہا کیوں؟ دکاندار تو اپنے گاہک کو دوسرے کے پاس نہیں بھیجتے۔ تو وہ دکاندار کہنے لگا اصل وجہ یہ ہے کہ آج میرے پاس اتنے گاہک آئے کہ میرے بچوں کا گزارا بڑا اچھا ہو جائے گا، میں دیکھ رہا تھا میرے اس دکاندار بھائی کے پاس آج کوئی کسٹمر نہیں آیا، میں نے سوچا آپ اس سے خرید لیں گے، اس کو کچھ منافع ہوگا تو اس کے بچوں کے لیے بھی آج کچھ انتظام ہو جائے گا۔ ایک وقت تھا اتنی خیر خواہی دل میں بھری ہوتی تھی کہ 2 دکاندار ہمسائے میں ہوتے تھے، وہ ایک دوسرے کے اتنے خیر خواہ ہوتے تھے۔ یہ وہ ہستیاں تھیں کہ جنہوں نے دین کو سمجھا اور دین کو اپنایا۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے ایسے با اخلاق بندے دنیا میں ہوں تاکہ پتہ چلے کہ صحیح معنوں میں مومن مسلمان کون ہوتا ہے۔ فرشتوں کو دکھانا تھا بشر ایسے بھی ہوتے ہیں۔ چنانچہ بغداد